بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ کتاب الادب المفرد کا دوسرا باب ہے بر الام، والدہ کے ساتھ حسن سلوک۔ پہلی روایت حضرت بہز بن حکیم اپنے والد کے واسطہ سے اپنے دادا حضرت معاویہ بن حیدہ رضی اللہ عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں کس سے حسن سلوک کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی والدہ سے۔ میں نے پھر عرض کی کہ میں کس سے حسن سلوک کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی والدہ سے۔ میں نے پھر عرض کی کہ اس کے بعد پھر کس سے حسن سلوک کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی والدہ سے۔ میں نے پھر کہا کہ اس کے بعد کس سے حسن سلوک کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے والد سے، پھر اس کے بعد جو تیرا زیادہ قریبی رشتہ دار ہو، پھر جو اس کے بعد زیادہ قریبی ہو۔ دوسری روایت حضرت عطا بن یسار رحمۃ اللہ علیہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے بیان کرتے ہیں کہ ان کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے کہا میں نے ایک عورت کو پیغام نکاح بھیجا تو اس نے مجھ سے نکاح کرنے سے انکار کر دیا، پھر میرے علاوہ کسی اور نے اسے نکاح کا پیغام بھیجا تو اس نے رضامندی کا اظہار کر دیا، مجھے اس پر غیرت آ گئی اور میں نے اسے قتل کر دیا، کیا میرے لیے توبہ کی کوئی صورت ہے؟ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما آپ نے فرمایا کیا تمہاری والدہ زندہ ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ تو حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ اللہ سے توبہ کر اور جتنا ہو سکتا ہے اعمال صالحہ وغیرہ سے اللہ کا قرب حاصل کر۔ حضرت عطا بن یسار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے دریافت کیا کہ آپ نے اس سے اس کی ماں کے زندہ ہونے کا سوال کیوں کیا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میرے علم میں والدہ کے ساتھ حسن سلوک سے بڑھ کر کوئی عمل اللہ کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ نہیں ہے۔ اب دیکھیں ان دو روایات کے اندر جو بات خاص ہے کہ پہلی روایت کے اندر اس شخص نے 3 مرتبہ آقا علیہ السلام سے سوال کیا کہ میں کس سے حسن سلوک کروں، تو تینوں مرتبہ آقا علیہ السلام نے والدہ کے ساتھ حسن سلوک کا حکم ارشاد فرمایا، اور پھر والد کا، اور پھر فرمایا کہ قریبی رشتہ دار۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ہمارے جتنے بھی زندگی کے تعلقات ہیں، وہ جتنے بھی ہمارے لوگ جو تعلق میں ہیں، رشتہ دار ہیں، ان میں سے سب سے زیادہ حسن سلوک کی حقدار جو شخصیت ہے وہ ہماری والدہ ہے، اور پھر اس کے بعد والد، اور پھر جتنے بھی قریبی عزیز رشتہ دار ہیں۔ اور دوسری چیز جو بڑی خاص ہے وہ یہ ہے کہ اگر انسان کوئی کبیرہ گناہ اس سے سرزد ہو جائے، وہ کبیرہ گناہ کا مرتکب ہو جائے، تو اگر وہ اللہ سے معافی کا طلبگار ہو تو اس کا ایک طریقہ کار یہ ہے کہ وہ اللہ سے توبہ کرے اور ساتھ اپنی والدہ کے ساتھ اس نے سلوک کرے، ان کی خدمت کرے۔ اس سے 2 چیزیں ہوں گی کہ ایک، اللہ رب العزت اس پہ رحم فرمائے گا، اس کی توبہ کو قبول فرمائے گا، اسے معافی عطا فرمائے گا، اور ساتھ میں اس کا اجر یہ ہوگا کہ وہ اللہ کے مقربین میں اس کے درجات بلند ہوتے چلے جائیں، وہ اللہ کے مقربین میں شامل ہوگا اور اس کے گناہوں کو اللہ رب العزت معاف فرمائے گا اور اس کے درجات کو بلند فرمائے گا۔ تو یہ والدہ کے ساتھ حسن سلوک کا اجر ہے۔ اس باب میں بھی یہی 2 روایات تھیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ہمارے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔